अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्त, क्या हाल है, कैसे हो? उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगी। आपकी दोस्त नूरिन खान आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। और आप लोग लाइक शेयर करना आपको मैंने बंद कर दिया, तो मैंने भी सोचा कि शायद मेरे चाहने वाले जो मुझे चाहते थे वो मुझे भूल गए हैं और मुझे बहुत प्यार देते थे। और ये बहुत जो है ना मैं मिस करती हूँ आप सब, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। और आज की जो व्लॉग है, जो स्टोरी है वो बहुत ड्रोनी है और बहुत जो है ना इंटरेस्टेड है। और ज़रा गौर से सुनिएगा और कान लगा के सुनिएगा, क्योंकि अगर ये मिस कर दिया तो आपने समझो बहुत कुछ मिस कर दिया। तो चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। और हाँ, एक बात हो, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और आप लोगों की ढेर सारा प्यार होगा मेरे साथ। आज मेरा गला भी ख़राब है और मैं व्लॉग बनाने के हाल में नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी महीने हो गए लेकिन मैंने सही से व्लॉग नहीं बनाया। और आज मैं बहुत ढूंढ स्टोरी लेकर आई हूँ, आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगी और आप लोग सराहेंगे। जिसको पसंद होगा वो पसंद कर लेगा, जो रिजेक्ट करना चाह रहे होंगे वो रिजेक्ट कर लेंगे। आप लोग समझ सकते हो कि मेरी गले की हाल क्या है और गला किस तरह ख़राब है मेरा। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। ये हमारे रिश्तेदारों ने मुझे जो है ना KPK से सेंड किया है, सवात से। और सवात का इलाका जो पहाड़ी इलाका है वहाँ से सेंड किया। और बहुत इंटरेस्टेड कहानी है। यहाँ से लाहौर से टूर पे 5 दोस्त गाड़ी लेके निकले थे। बस जैसे लोग लड़के जो टूरों पे निकलते हैं, खाते पीते हैं, खुश होते हैं, घूमते फिरते हैं, ऐसा उन लोगों ने भी चाहा कि हम भी इस तरह टूर मनाएं, यादगार हो जाए। तो इन लोगों ने अपनी ही गाड़ी में ये लोग गए KPK, फिर KPK से वहाँ सवात गए। शायद आप लोगों में से किसी ने देखा भी होगा, सवात पहाड़ी इलाका है और पहाड़ है। तो वहाँ क्या हुआ कि इन लोगों ने एक अच्छी सी जगह देख के और वहाँ इन लोगों ने अपने खेमे लगा दिए। तो वहाँ टूर की जगह भी काफ़ी है, लेकिन ये लोग थोड़ा सा ऐसी तबीयत के थे कि मतलब वीरानी इनको पसंद थी। इन्होंने सोचा था कि हम थोड़ा एंजॉय कर लेंगे, थोड़ा व्लॉग वगैरह भी बना लेंगे और मतलब घूम फिरने का मज़ा भी ले लेंगे। इन लोगों ने क्या किया कि पहाड़ी इलाके के बिल्कुल दामन में इन लोगों ने अपना खेमा लगा दिया। तो ऐसे करते करते रात हो गई। तो जब ये लोग अपने खेमों के अंदर बैठे हुए थे, कोई मोबाइल के साथ लगा हुआ था, किसी को नींद आ रही थी, थकन भी बेतहाशा हो रही थी क्योंकि दिन भर गाड़ी में सफ़र करके गए थे। तो इनको हंसने की आवाज़ें आई और पायल की, जैसे कोई लड़की चल रही हो। तो आप लोग को तो पता है कि लड़के आजकल जो है ना लड़की की पायल देख के पागल हो जाते हैं, सुन के सॉरी। तो इनमें से एक लड़का निकल गया और पायल को देखने के लिए कि पायल किसके पैरों में है और कौन घूम रहा है यहाँ पे तो कोई नहीं है, ना आबादी है, ना कोई घर बाहर है। काफ़ी दूर निकल आए थे ये लोग। इस लड़के ने क्या किया कि टॉर्च लेके दूर दूर तक घूमा, लेकिन ना लड़की थी, ना कोई आवाज़ था, ना शोर था, ना पायल का। फिर
واپس آ گیا تو ایسے ہوتے گپ شپ لگاتے وقت کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا اور ٹائم گزر گیا، تو یہ رات کی تقریباً 12-1 بجے کا ٹائم تھا کہ پھر اسی لڑکے کو پائل کی آوازیں سنائی دی۔ پھر اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یار مجھے تو پائل کی آواز آ رہی ہے، کیا آپ لوگوں کو آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کسی پائل کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ تو اس نے کہا مجھے تو لگاتار پائل کی آواز آ رہی ہے، شاید کوئی لڑکی لگتا ہے گھوم رہی ہے ہمارے اس خیمے کے ارد گرد۔ تو انہوں نے بولا تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ہمیں تو آواز نہیں آ رہی ہے، آپ کو کیسے آ رہی ہے آواز؟ سمجھ سے باہر ہے، جا کے دیکھ لو، اپنے اطمینان کر لو۔ تو پھر نکل گیا، تقریباً 12-1 بجے کا ٹائم تھا۔ ٹارچ لے کے گھوما پھرا، کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن جیسے واپس خیمے پہ آیا تو ہنسنے کی آواز آ گئی۔ تو خیمے میں اندر آ کے نے کہا کہ دیکھو کوئی لڑکی ہمیں چھیڑ رہی ہے، ہمیں تنگ کر رہی ہے، اور پتہ نہیں کون سی لڑکی، یہاں کی لڑکیاں کیسی ہیں، میں نے تو سنا ہے کہ کے میں بہت پردہ ہوتا ہے، یہ کیسی لڑکی ہے جو رات کو نکل کر پرائے لڑکوں کو تنگ کر رہی ہے؟ تو ان 5 لڑکوں میں سے ایک نمازی اور پرہیزگار تھا، جو کہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ تو انہوں نے بولا کہ چھوڑو، کوئی ہوائی مخلوق ہوگی، لگتا ہے یہی ہے۔ وہ سیاںا تھا اور سمجھدار تھا۔ تو ان تینوں نے بولا کہ چلو یار ہم بھی چل کر دیکھتے ہیں، کیا پتہ خوبصورت لڑکی ہو اور ہمارے ساتھ پڑ جائیں۔ تو چاروں نکل آئے، ادھر ادھر گھوم رہے، کسی کو نظر نہیں آ رہی ہے، نہ کسی کو آواز آ رہی، بس اسی لڑکے کو آواز آ رہی ہے جس کو پہلے آواز آ رہی۔ چلو ان لوگوں نے بولا آپ کا وہم ہے، ان تینوں نے بھی بولا یار آپ کو وہم ہو رہا ہے شاید۔ پھر واپس گئے خیمے میں، اور ایسے کرتے کرتے آدھی رات کو بھی سو گئے تھے، چاروں سو گئے تھے، اور 5واں بھی سویا پڑا تھا جس کو آوازیں آ رہی تھی، لیکن وہ رات کے 3-3:30 بجے اس کی آنکھ کھلی اور کیا دیکھ رہی کہ پھر آواز آ رہا ہے کیا، اور اس طرح اب تو آواز باقاعدہ ان کو بلا رہے ہیں، ابھی تو آواز ایسا آ رہا ہے کہ ان کو بلا رہے ہیں باقاعدہ، کہ آواز نام لے کے اس کو بلا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، لڑکے نے کیا کیا کہ اب تو میری آواز بھی میری نام سے مجھے بلا رہے ہیں، دیکھوں تو کیا چیز ہے۔ تو جب یہ نکل آیا تو ایک خوبصورت سی لڑکی کھڑی ہے، پائل پہنی ہوئی اور لمبی لمبی زلفیں اور چاندی جیسا بدن، اور بالکل ایک خوبصورت حسینہ سی تھی جو بہت پیاری لگ رہی تھی۔ لڑکا دیکھ کر فدا ہو گیا۔ لڑکی اس کو کہہ رہی ہے کہ میں تو آپ سے ملنے آئی تھی، کیا آپ میرے ساتھ چلو گے؟ تو اس نے کہا کہ کہاں جانے کے لیے، ہمارے گھر پہ میری امی سے ملنا ہے، آپ کو اگر آپ ملنا چاہتے ہو تو میں آپ کو گھر لے جاؤں، میری امی سے مل لینا، میری ایک بیمار ماں ہے اور میں سارا دن جو ہے نا کام کاج کرتی ہوں اور رات کو اپنے گھر میں ہوتی ہے۔ تم لوگ کا خیمہ دیکھا تو مجھے لگا کہ کوئی یہاں نئے لوگ آئے ہیں، تو اس لیے میں آپ کو یعنی دیکھا تو بس مجھے پسند آئے، آپ اچھے لگے مجھے۔ تو لڑکا بیوقوف، لڑکے نے کہا چلو چلتے ہی۔ لڑکا چلا گیا، کافی دور ویران جگہ پہ اس کا ایک جھگی سا بنا ہوا نظر آیا۔ تو لڑکی نے بولا کہ یہ ہے آپ کا گھر؟ کہنے لگی ہاں یہی ہے میرا گھر۔ تو جیسے گھر پہ پہنچنے والی تھی تو اس کی ماں نے اندر سے آواز دیا کہ بیٹا
او بیٹا آپ لے آئے ہو؟ تو یہ لڑکی کہنے لگی جی امی جی میں لے آئی ہوں۔ تو اس کو جب اپنی ماں کے ساتھ ملانے لے کر کے تو لڑکے کو تو ماں بیٹی نے پکڑ کے باندھ لیا اور اس کو اس طریقے سے بیچارے کو مارا، اس کی جسم کی ایک ایک بوٹی نوچ کے اور اس کے پتیلے میں ڈال کے اسے پکا کے کھا رہی تھی، اور بہت ہی جو ہے نا خطرناک روپ اختیار کیا تھا دونوں ماں بیٹیوں نے۔ یہ لمبے لمبے ناخن اور بکھرے ہوئے بال اور عجیب سا گندا سا چہرہ، جیسے کہ مردہ قبرستان سے اٹھ کر آیا ہو، اس طرح بھیانک چہرہ تھا ان کا۔ لڑکے نے جب یہ دیکھا تو چیخیں نکل گئی تھی لڑکے کی، وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ بے ہوشی میں ہی اس لڑکے کو پکڑ کے اسے پہلے اس کا گردن الگ کر دیا، پھر اس کی جو ہے نا ہاتھ پیر ٹوٹے ٹوٹے کر کے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کے اسے جیسے ہم لوگ جیسے کھانے کے لیے جیسے جانور ذبح کرتے ہیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پکا کر کھاتے ہیں، تو ایسا انہوں نے کچھ تو چڑھایا، کچھ انہوں نے کچا کھا لیا۔ پھر اس کی ماں کیا بولی تھی، بقایا کو بھی لے آؤ نا۔ بقایا کہانی میں آپ لوگوں کو دوبارہ سناؤں گی کہ ان باقی 4 لڑکوں کے ساتھ کیا ہوا، یہ سن کر بتا دیجیے گا کہ کہانی آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ اب بقایا 4 لڑکوں کا بھی نمبر ہے، آئے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ 4 لڑکوں میں کون سا بچ کر نکلتا ہے۔ کہانی بہت انٹرسٹڈ ہے، اور اگر جس کو کہانی پسند آئی تو وہ پلیز کمنٹ میں بتا دیجیے گا، اور یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اب ان 4 لڑکوں میں سے کون سا بچے گا اور کون سا بھاگے گا۔ چلتی ہوں، ویلوگ اچھا لگا ہے تو لائک ضرور کریے گا، شیئر کریے گا، سبسکرائب کریے گا چینل کو، اور ڈھیر سارے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میری دعاؤں میں بھی آپ لوگ یاد رہتے ہو، ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں۔ چلتی ہوں، اللہ حافظ، بائے۔